بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ حالات حاضرہ اب اس طرح ہیں کہ فلسطین کے اندر غزہ اور اسرائیل کے درمیان جو سیز فائر ہوا ہے اور جو ہاسٹیجز کے ایکسچینج ہیں، اس کو انہوں نے اس بات پر نیگوسیشنز کی ہیں کہ اس کے 3 مراحل ہوں گے. There's going to be 3 phases to this. In the first phase, some Israeli hostages are going to be released, and then the Palestinians, they are going to be released as well. And people say Palestinian prisoners. Many people say they are also Palestinian hostages. So they are going to be released as well. And then there's going to be other things. There's detail in that only Allah knows all of it, and some of these people, they release some of it we don't know. And then there's going to be another phase where some more Israeli hostages or the prisoners, whichever you want to say, and on this side you have the Palestinian prisoners or hostages, whichever. Some people say they are prisoners, some people say they are hostages. The Israelis, some people say they are hostages, some people say they are prisoners. They are going to be exchanged. On the whole, even this step is positive, although a little late, but better late than never. اب تک جو ہو گیا بہت بڑا نقصان ہوا، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت مستقبل میں اس قسم کے نقصانات سے، جانی، مالی، جائیدادی نقصان سے اللہ حفاظت فرمائے. ایسا کرتے ہیں، کچھ کالز آئی ہوئی ہیں، سم کالز، تو ان کی طرف جاتے ہیں، پھر واپس آئیں گے اس موضوع کے اوپر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مولانا میں لیسٹر سے امتیاز بول رہا تھا. بھائی امتیاز، بہت اچھا ہے آپ کی آواز سن کر. ماشاء اللہ، آپ کی آواز کے لیے ہم بھی بےتاب رہتے ہیں کہ بھائی کب منڈے ٹیوزڈے آئیں گے اور مولانا کو سنیں گے. ہم تو کچھ پوچھنا تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن دعا کے لیے نہ آپ بس بچوں کے لیے، گھر کے لیے اور رشتے داروں کے لیے، سب کے لیے دعا کرو. تمام مرحومین کے ابھی گزشتہ دنوں میں سسٹر بھی انڈیا میں تھے بڑے، تو ان کا بھی انتقال ہو گیا. انا للہ و انا راجعون. چاچا کی ایک لڑکی تھی، اس کا بھی انتقال ہو گیا. تو بس اللہ سے ان کی مغفرت کی دعا کرے اور ہمارے لیے بھی دعا کریں. آمین. جتنے بھی ہم مرحوم ہیں آپ کے آپ لیے کے دعا بھی ہوں. کریں. ہم آپ کو ہمیشہ یاد کرتے رہتے ہیں، جزاک اللہ خیر. ہمیشہ آپ کو یاد کرتے رہتے ہیں. ہاں جی اللہ آپ کی عمر میں بھی دراز کرے اور آپ کی بھی تمام خوشیاں اللہ پاک عطا فرمائے. آمین. خوبصورت تو آپ لگتے ہی ہیں ماشاء اللہ. جزاک. اب میری صحت کے لیے بھی دعا کرتے رہیں، ایمان کے لیے بھی دعا کرتے رہیں، کیونکہ ہم سب کے لیے موسٹ امپورٹنٹ چیز وہ ایمان ہے جی. کہ ہم اللہ رب العزت ہم سب جب ہماری موت کا وقت آوے تو اس سے پہلے ہمیں ایمان نصیب فرمائے، موت کے وقت بھی ایمان نصیب فرمائے. بے شک وہی ہمارے لیے آخرت ہے. وہی، اور موت سے بھی بڑھ کر گفٹ کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں. اللہ پاک کی بیسٹ پریزنٹیشن ہے وہ انسان کے لیے موت. جی جی جی. اس سے خوبصورت پریزنٹیشن اللہ پاک کے پاس ہے ہی نہیں. جی موت ہی بیسٹ پریزنٹیشن ہے. جی 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 صحیح. اللہ رب العزت آپ کے خوبصورت پریزنٹ اللہ انسان کو، مسلمان کو دیتا ہے جب وہ اس کی موت آتی ہے. تو موت تو برحق ہے نہیں مولانا، وہ تو آنی آج نہیں ہے، کل نہیں ہے، پرسوں. صحیح. لیکن وہ آپ بتا رہے تھے اسی طرح کے ایمان تو اللہ خاتمہ کرا. آمین 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 جی آمین. تو اس کی دعا میں یاد انشاءاللہ ضرور. اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مرحومین کی بخشش اور مغفرت فرماوے. ہمارے بھی باقی امت کے جتنے بھی مرحومین ہیں اللہ رب العزت سب کی بخشش اور مغفرت فرماوے، اور جتنے بھی پسماندگان ہیں اللہ رب العزت سب کو صبر جمیل نصیب فرماوے. آمین آمین. سب کی دعا میں یاد انشاءاللہ ضرور. یہ تھے بھائی امتیاز جو لیسٹر سے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ تھے بھائی امتیاز لیسٹر سے، اور گاہے بگاہے یہ فون کرتے رہتے ہیں. آلویز گڈ ٹو ہیئر فرام یو بھائی امتیاز. فون کرتے رہا کریں، اور آپ کی اچھی آواز، آپ کے میٹھے الفاظ ہم سنتے رہتے ہیں. آلویز گڈ ٹو ہیئر فرام یو انشاءاللہ. اور اسی طریقے سے باقی بھی جتنے کالرز ہیں
جو کال کرتے ہیں بعض اوقات ہم ان کی کال نہیں لے سکتے کیونکہ اس وقت بات چل رہی ہوتی ہے، تو ساتھی مجھے بتلا دیتے ہیں کہ کوئی کالز آئی ہیں، لیکن چونکہ بالکل بات کے درمیان میں ہوتا ہے تو جتنی دیر میں ہم ان کی کال اٹھاتے ہیں یا ان کو اٹینڈ کرتے ہیں تو وہ کال کٹ ہو جاتی ہے وغیرہ. تو اس لیے یو موسٹ ویلکم، آپ رنگ کر سکتے ہیں. ہماری اسٹوڈیو کا نمبر اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے. یو موسٹ ویلکم ٹو کال ان اینی تھنگ دیٹ یو وڈ لائک ٹو شیئر ود از، اسپیک ٹو از اباؤٹ کوئی اچھی بات اور کوئی بہتری کی کوئی مشورہ تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں. تو غزہ کی اور فلسطین کی بات میں عرض کر رہا تھا. آئی واز اسپیکنگ اباؤٹ غزہ، فلسطین اینڈ آلسو اسرائیل، اور وہاں جو ہزاروں کی تعداد کے اندر پچھلے تقریباً 15 مہینوں کے اندر اباؤٹ 15 months کے اندر جو the carnage that's taken place over there is unprecedented in such a small amount of time. اور جیسے میں گزشتہ کل عرض کر رہا تھا اپنے سیکنڈ ہاف کے اندر، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ وقت مختصر ہے اس کی طرف آؤں، کہ سیز فائر کی بات ہو گئی. اب پتہ نہیں یہ کتنی دیر تک چلے گا، کتنی دیر تک نہیں چلے گا. ہماری تو دلی خواہش ہے کہ کسی قسم کی کوئی لڑائی اس کے بعد نہ ہو، لیکن دنیا چلتی ہے، اس کے اندر لڑائیاں، wars, battles, they carry on, conflicts they carry on. Although as on a humanitarian basis we hope, we pray, we wish that there are no conflicts, and any conflicts that are taking place wherever they are, whether it's the Ukraine and the Russian one, whether it's those that are going on in Africa, چاہے افریقہ والی ہو, whether it's those that are going on in the Middle East, those that are going on in Asia. کیوں ایشیا کے اندر بھی لڑائی چل رہی ہے، حالات اس طرح ہیں، چاہے وہ کشمیر کے ہوں چاہے کسی علاقے کے اندر. and then وہ جو دشمنیاں ہیں، ہماری تو دلی خواہش ہے کہ یہ تمام کی تمام ختم ہو جائیں. اور ایک وقت آئے گا انشاءاللہ قیامت کے قریب. ہمارا ایمان ہے جب سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائیں گے اور اس وقت اللہ رب العزت سب کو سکون اور اطمینان نصیب فرمائیں گے. There's going to be peace and tranquility and satisfaction when سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام returns again. وہ وقت آئے گا صحیح ضرور، کیونکہ سچے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زبان نے ہمیں یہ بتلایا ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اس وقت کوئی قسم کی دشمنی نہیں ہوگی. جو بھیڑیا ہوگا وہ اور جو بھیڑیں ہوں گی، the wolves and the sheep, they will be together in one place. وہ ایک دوسرے کے اوپر حملہ نہیں کریں گے. تو خیر کہنے کا مقصد کہ یہ سیز فائر کب تک جاری رہتا ہے، کیونکہ یہ فلسطین اور یہ اسرائیل کی لڑائی اب شروع نہیں ہوئی ہے on the 7th of October. It's not started at that time. یہ یاد ہمیں رہے. Don't let anybody tell you that it started on the 7th of October in 2023. That's not correct. This has started almost 70 years ago. And it's ongoing. Sometimes from one side, sometimes from another. یہ 70 سال سے from 1947, approximately 70 years, 1947-48 سے جب سے یہ شروع ہوا ہے 48 سے، اس وقت سے کانفلکٹ آفٹر کانفلکٹ. اور جس نے اس کو اسٹڈی کیا ہے 1967 کے بارڈرز and 71، اور پھر یہ all these have been happening. So don't let anybody tell you that this incident, this war started in October in 2023 when those people came over to Israel. It's been going on for a long time. اور ہماری دعا ہے کہ we hope and pray that there's a quick solution to this انشاءاللہ. ایسے کرتے ہیں، کال کی طرف جاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نمبر انہوں جڑا اچھنے جی آپ آن دی ایئر ہیں. ایسے کرتے ہیں، وہ ان کی کال ڈراپ ہو گئی ہے، تو ذرا دیکھ سن کر آن ایئر لیا کریں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اب
people will try and portray and put in your mind that it started this 15 months on conflict, it started on the 7th of October 2023, and look what those people, they came over to Israel and they kidnapped or they killed, and so many people, almost 1200 or 1150, whatever the numbers, exact numbers only those people know, those people were taken or affected or killed, and then the Israeli side gave a huge response. Don't let anybody tell you that. It didn't just start on there. Why is it that those people came across? Because previous to that, there were things happening. So it's a bit of ongoing for quite some time, almost 70 years of a conflict. And I would really urge our listeners, میں ضرور کہ read onto this. Where did it start? How did it start? What actually happened? And the solutions that have been put forward, اس کو حل کرنے کے جو مختلف خطے ہیں, the plans that have been placed. Why is it that these plans have not been followed through? کیا وجہ ہے کہ وہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا? This could have been solved. And why have they not been solved? And why have things escalated every time? It's important we read and we understand from both sides, from a non-biased background, and we come without prejudice and read it fully, and then you will understand the full situation. پھر انسان کو سمجھ آتی ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے. ایسے کرتے ہیں. ایک اور کال آئی ہے, ان کو بھی موقع دیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا بات ہے, آواز, آپ آن ایئر ہیں, یو آر آن ایئر. I can hear something in the background. ہو سکتا ہے کہ they put the phone down waiting for us to get back to them. چلو we'll come back to them in a minute. ان کی طرف پھر واپس آئیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں تو personally I advise that let's try and help our youngsters, the youngsters, understand the Palestinian issue and not shy away from explaining to them. ہمارے جو بچے ہیں, ینگسٹر ہیں, ان کو یہ سکھانا ضروری ہے. Take this out of your mind that we don't want to pollute their mind. You know, some people will tell you this. کیونکہ جب وہ بڑے ہوں گے, when they're going to grow into adults, they would like to know, so why leave that knowledge till later when we can teach them about World War I, World War II, about the Normans, about the Saxons, about all those, about the Crusades, about all the wars that have been taken place. If we can teach them about the Greeks, we can teach them all those conflicts in history in their history lessons from the primary schools to the secondary schools to the colleges. Then why can't we speak about something that happened 70 years ago? How is it that we can teach them about something 100 years ago, 200 years ago, 1,000 years ago, but those things that happened 70 years ago, in 1948 and around that time in the 1967s, کیا وجہ ہے کہ ہم ان کو وہ نہیں سکھا سکتے؟ Of course سکھا سکتے ہیں. And it's important کہ ہم ان کو سکھائیں, ان کو بٹھائیں, ان کو سمجھائیں. Otherwise they will go on the net, and آج کل انٹرنیٹ کے اوپر there is good and there is bad, there is right and there is wrong information. There's good information, but there's bad information. There's truthfulness over there. وہاں سچ بھی ہے انٹرنیٹ پر, but there's a lot of fake news and a lot of bias, unbalanced news over there. So as parents, as educators, as responsible people, it's important we give them the correct information. ان کو سچ بتائیں تاکہ they know, ان کو پتہ ہو کہ حالات حاضرہ کے اوپر کہ these things, یہ چیزیں ابھی شروع نہیں ہوئی ہیں, یہ 70 سال پہلے سے یہ ابھی تک چلا آ رہا ہے.
تو اس لیے اور خاصتاً آج کل کے حالات nowadays you have all the videos of both sides of the story. So you have people like Norman Finkelstein and you have other people who are well versed in these sort of issues. ان معاملات کے اندر ان کو بڑی ایکسپیرینس ہے، بہت ایکسپیرینس. بعض سم آف دم ہسٹورینز، بعض مورخین آج کل بھی ایسے ہیں جنہوں نے 30-40 سال لگا دیے ہیں فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو مسئلہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے. تو آئی وڈ ریئلی ریکمینڈ کہ اور کچھ بھی نہ ہو ہمارے ینگسٹروں کو، our youngsters, we explain what's going on and help them understand the reality. لیکن before I finish، وقت مختصر ہے، اس حادثے کے بعد after this huge occurrence and all this devastation, like I mentioned in my last session، پچھلے سیشن کے اندر میں نے بات کی تھی، ایک بات ضرور سامنے آ جاتی ہے اور وہ یہ کہ جب آپ کے اوپر مشکلات آتے ہیں، when the tough times come upon you، only those who are sincere with you they will stay. And the froth، جو جھاگ ہوتی ہے جس کے اندر کوئی طاقت نہیں، اوپر سے سمندر کی جھاگ، قرآن کریم نے بھی غوثاء کا غوثاء السیل، جو گند بلا ہوتا ہے اور خاموخواہ کی دوستی وہ بہہ جاتی ہے. جھاگ سمندر کے اندر، foam and froth in the oceans and in the seas، it seems big and coverage، but with the wind it just moves away. جو ہی تھوڑے سے سخت حالات آتے ہیں، as soon as a strong wind comes، وہ ہٹ جاتے ہیں اور صرف جو پانی ہے وہ رہ جاتا ہے، جو پاک صاف پانی ہے وہ رہ جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ ہمیشہ دیکھ کر رہو، it's not the quantity that matters، it's the quality that matters. آپ کے کتنے زیادہ دوست ہیں یا کتنے زیادہ آپ کے چاہنے والے ہیں وہ نہ دیکھو، دیکھو کہ مخلص اور حقیقت میں آپ کے دوست کون ہیں اور چاہنے والے ہیں، جو کل اگر آپ کے اوپر تکلیف اور مشکل آئے گی وہ آپ کے ساتھ آخر تک تھامے رہیں گے. those who are going to stand with you right till the end. اور ان حالات کے اندر وہ عربی کی ایک کہاوت ہے کہ اذن کشف الغبار، جس وقت غبار چٹ جاتا ہے، when the dust clears، تب پتہ چل جاتا ہے کہ الحمار او الحسان، کہ آیا یہ گھوڑا تھا یا یہ گدھا تھا. when the dust settles after a sandstorm، then you will notice that is this a donkey or is it a horse، یہ گھوڑا ہے یا ایک گدھا ہے. حالات آپ کے اوپر آئیں گے، ہر شخص کے اوپر آتے ہیں، ہر آرگنائزیشن کے اوپر آتے ہیں، ہر ملک کے اوپر آتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھنا، حالات کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آیا وہ قطر تھا، ایجپٹ تھا، یا آیا وہ سعودی تھا، آیا وہ UAE تھا، پاکستان تھا، ہندوستان تھا، بنگلہ دیش تھا، نائجیریا تھا، ساؤتھ افریقہ تھا، یا برٹن تھا، یا US تھا. کون کس انداز کے اندر، آیا وہ اسپین تھا یا ناروے تھا، کون سا ملک کس کے ساتھ کھڑا ہوا، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کل اگر ہمارے اوپر دوبارہ مصیبت آئے تو کس کے اوپر ہمیں امید ہے اور کس سے امید لگانے کی ضرورت ہے ہی نہیں. Who can we hope is going to be helpful to us. اور یہ آرگنائزیشنز کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر بھی اسی طرح ہوتا ہے، اپنے دوستوں کے اندر بھی اسی طرح ہوتا ہے، اور اپنے کولیگز کے ساتھ بھی اسی طرح ہوتا ہے. بعض اوقات انسان سمجھتا ہے یہ میرا دوست ہے، ہمیشہ یہ میرا دکھیا آدمی ہے، یہ میرا نیبر ہے، میرا رشتہ دار ہے، میری اولاد ہے. لیکن جب حالات آتے ہیں، اس کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس وقت وہ منہ پھیر کر دوسری طرف دیکھ لیتے ہیں.
دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا رب العالمین تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام کے اندر حصہ نصیب فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے ان تمام چیزوں سے حفاظت اور پناہ نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مظلومین ہیں تمام مظلومین کی مدد فرما، ظلم سے نجات فرما، اور یا اللہ جتنی بھی پریشان حال ہیں، جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب بیماروں کو شفا نصیب فرما، اور سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے، دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں ہوں آپ سے مخاطب، آپ کا میزبان مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوتا ہے UK ٹائم۔ اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔